تو جاننے سار کا ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں دوستو، جب دعا کو تانے دار بولتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی کا نام بھر دے دو اور یا اس کا فتح بتا دو۔ دوستو اب دعا میڈم تو اتنی چالاک ہے نہیں کہ آگے سے کچھ بات کرے، تو وہ چپ ہی رہتی ہے، مگر پولیس والا اس پر پھر چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا میں اسے بلاؤں جو تمہیں تھپڑ مارے؟ تو دعا اس بات سے ڈر جاتی ہے اور پولیس والوں کو اپنے باپ کا نمبر اور اس کا نام بتاتا ہے۔ جب دعا کا باپ تانے پر آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیوں قید میں رکھا ہے اور یہاں پر کیوں بلایا ہے مجھے؟ تو پھر وہاں پر پولیس والا اسے یہی کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی جہاں سے پکڑی گئی ہے وہاں پر غلط کام کرتے ہیں، مگر وہ سامنے سے چپ ہی رہتا ہے اور پولیس والا پھر اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے، لیکن دعا اسے یہی کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مگر دعا کا باپ جو کہ پہلے ہی پولیس والے کا بات سن کر بہت زیادہ غصہ ہو چکا تھا، اب دعا کا بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھا اور پھر اس پولیس والے کو کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ دعا اسے روکنے کی بہت ہی کوششیں کرتی رہتی ہے، مگر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دعا کو یہی کہتا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، مر گیا ہے تمہارا باپ اور تمہیں اس کارنامے سے پہلے یہی سوچنا چاہیے تھا۔ دوستو اب دعا بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کہ میں نے فراز پر کیوں یقین کیا، مگر ابھی تک فراز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دعا کی بہن سے میری شادی ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ بات دعا کو پتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ فراز نکاح کر رہا ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ فراز جو کہ فائزہ کو کہتا ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہی خواہش تھا کہ مجھے پردے والی بیوی ملے جو کہ آج تک کسی کو نہ دیکھا ہو، اور میں سارا عمر اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں جو کسی کو بھی نہ دیکھے اور مجھے دیکھے۔ اور اب اس کا دل فائزہ پر بھی آ چکا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب فائزہ کو اس کی ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ دعا جو کہ میری بہن ہے اس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے۔ دوسری طرف فراز کی ماں آتی ہے اور سب گھر والوں کے سامنے فائزہ اور اس کے گھر والوں کو شرمندہ کر کے یہی کہتی ہے کہ تمہاری بہن دعا جو کہ تانے سے پکڑ چکی ہے، مگر فائزہ کو تو ابھی تک اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میری بہن ایسی بالکل بھی نہیں ہے، مگر فراز کی ماں اسے کہتی ہے کہ پھر وہ تانے سے کیوں پکڑی گئی۔ دوستو وہاں پر فراز بھی ہوتا ہے اور فراز جیسے ہی دعا کا نام لیتا ہے کہ دعا، تو وہاں پر فراز کی ماں فراز سے کہتی ہے کہ کیا تم دعا کو جانتے ہو؟ مگر فراز وہاں پر اپنے ماں کو یہی کہتا ہے کہ میں دعا کو بالکل بھی نہیں جانتا، دعا ہے کون؟ تو اس کی ماں سے کہتی ہے کہ دعا وہ ہے جو فائزہ کی بہن ہے جو تانے سے پکڑ چکی ہے۔ دوستو یہاں پر فراز بھی بہت زیادہ ٹینشن میں آنے والا ہے کیونکہ سب گھر والے کے سامنے فراز کی یہ باتیں سن لی ہے، اور اب اگر حقیقت سامنے آ گئی تو فراز کی تو خیر نہیں۔ ادھر دعا بھی اپنے گھر جانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، مگر اس کا باپ اس سے گھر آنے ہی نہیں دیتا، اسے گھر سے ہی نکال دیتا ہے اور اس پر گھر کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے اور دعا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نوشیروان دعا کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، مگر اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ دعا کو گھر سے نکال دیا ہے۔ مگر جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ دعا کو گھر سے نکال دیا ہے تو وہ دعا کو لے کر اپنے گھر لے کر جاتا ہے، مگر دعا کو بہت زیادہ ٹینشن ہوگی۔ دعا نوشیروان کو کہتی ہے کہ میں ایسے ہی کسی غیر کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تو نوشیروان اسے جواب میں کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، ویسے بھی تمہارے ماں باپ تمہیں گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے، تم مجھ سے شادی کرو اور یہاں پر خوشی خوشی رہیں گے۔ دوستو دعا بھی اس بات کو مان جاتی ہے اور نوشیروان سے شادی کر دیتی ہے، مگر جب نوشیروان کو یہ سب باتیں پتہ چلتی ہے کہ فراز نے اس کے ساتھ کیا ہے تو وہ فراز کو مار دے گا یا نہیں؟ اپنے رائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔